بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حدیث ترمذی شریف کی روایت میں مذکور ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ اسم اعظم میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہوا، بدکار، نافرمانی، ظلم، تاریکی میں لپٹا ہوا، ایک مرتبہ اس اسم اعظم کو سچے دل سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا، اے علی سنو، یہ اسم اعظم پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کے روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام ایسی نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر خوف دور کرتے ہیں، اور یہ اسم اعظم قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین بے قرار ہوں گی، ہر چہرہ خوف سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا، لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی طرح رفتاری سے گزر جائے گا، نہ وہ گرے گا نہ لڑکھڑائے گا، کیونکہ اسم اعظم کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کو آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، یہ اسم اعظم کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں سب کھڑے ہوں گے اور اسے کہا جائے گا، آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ اسم اعظم پہاڑ پر بھی پڑھا جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے، زمین پر پڑھا جائے تو زمین پھٹ جائے، اور اگر آگ پر پڑھا جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات کے لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کے لیے قرآن آسان کر دے گا۔ فرمایا، اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ کے حضور رو رو کر دعا کرے، اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، یہ اسم اعظم اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ اسم اعظم اللہ کی ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہے۔ فرمایا، اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، راستہ بھٹک جائے، یہ اسم اعظم اس کے دل کا چراغ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے یہ اسم اعظم کی برکت سے حفاظت کے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کتب حدیث میں مذکور ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی۔ اس لیے یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا، اور اس اعلان میں جبر، ظلم، ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب، گانے، ناچ، ظلم، فسق، فجور سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی فاسق فاجر شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جن میں لکھا تھا، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بیعت بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔
اس نے دھمکی، قتل، خوف، دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپس نہ پلٹے کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا، میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح، حق کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے، بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ، بھتیجے، بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دیگر وفادار صحابہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھک آیا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں، بی بی زینب رضی اللہ عنہا سمیت سب کے آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران دشمن کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا، یزید کے بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، میں جیسا یزید جیسے بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ بار بار پیاس سے بلک کر ماں کے سینے سے لگتے، مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں میں اٹھا کر فرمایا، اے لوگوں، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس معصوم پر رحم کرو، مگر جواب میں ہرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرا رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کے بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نبوت آئی حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی، جو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھے۔ انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانوں کو سلام کہنا اور کہنا حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخر کار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا، شہید کر دیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑ کر پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلنی ہو گیا۔ اب میرے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علمبیر دار کہا جاتا، وہ پانی لینے گئے اور بڑے شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا اور خیمے کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے۔ ایک نیزہ آگ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے، جسم لہو لہان، آنکھ سے خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا، اے میرے وفادار بھائی عباس رضی اللہ عنہ، تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسینی خیمہ ویران ہو چکا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں صرف امام حسین رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے تو معصوم کے نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوتے، بیویوں کی سسکیاں فضا میں گونجتے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کبھی اپنے بھتیجوں کے لباس سنبھالتی، کبھی بھائی کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنے کھڑی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک ایک بچے کو پیار کیا، بیویوں کو تسلی دی، فرمایا، صبر کرنا یہ دین کے بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔ انہوں نے اپنے ننھے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بیوی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کی حفاظت
سونپی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے۔ اے حسین، تو شہید کیا جائے گا مگر تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری خطبہ دیا، فرمایا لوگوں، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوش غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھیں، نیزے تھان لے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تن تنہا ان پر حملہ کیا، کئی نامور سپاہی جہنم وصول کیے۔ دشمن حیران تھے، تنہا یہ مرد حق کس قوت سے لڑ رہا ہے۔ مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرے گھوڑے سے زمین پر گرا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ پھر تلوار چلانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا دوڑ کر لاش کی طرف آئی اور فرمایا اے میرے ماں جائے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو ہتھ کڑے پہنا کر بے دردی سے باندھا گیا۔ کوفہ شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ عنہا ہر جگہ خطبہ دیتی رہی، ظالموں کے چہرے بے نقاب کرتی گئی۔ کچھ روایت میں آتا ہے جب بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے وہ تاریخی خطاب ختم کیا تو دربار میں لرز طاری ہو گیا، کئی لوگ رونے لگے، کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا مدینہ واپس جانا چاہے تو جا سکتے ہو، مگر بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہداء کو قبروں پر سلام کریں گے، اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھائی کے لاش کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں، تیرے لال لاش کے ساتھ ہم نے امانت نبھائی، تیرے خون کے ایک ایک قطرے کو گواہی دی۔ اے ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا، دیکھ لے تیرے بچے کی قربانیاں راہی گئی نہیں گئی۔ اے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بی بی نے قبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکے دین ہمیں جان سے زیادہ پیار تھا۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سنو، یہ اسم اعظم تمہارے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہوا، بدکاری، نافرمانی، ظلم، تاریکی میں لپٹا ہو اور ایک مرتبہ بھی اس اعظم کو سچے دل سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اسم اعظم یہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر مانگا جائے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث جامع ترمذی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔